لے کے چلیں گے. ویورز، جب ہم اس ٹاپک کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسی پرسنالٹی جن کے آپ سب فین ہیں، جو بڑے آسان الفاظ میں کلام کے تھرو ایسی ایسی باتیں سمجھا دیتے ہیں کہ وہ دماغ کے بجائے ڈائریکٹ دل میں اتر جاتی ہیں. میرے سامنے اس وقت میرے بہت ہی پیارے بھائی، بہت ہی مقدس پرسنالٹی، ہمارے بہت پیارے پیر سید محمد مقدس کاظمی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم مقدس بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ویورز، آپ سب جانتے ہیں بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں. منقبت ان سے بہتر کوئی نہیں پیش کر سکتا اس ملک میں، کیا اس پوری دنیا میں. جتنا ڈیپلی یہ کلام کے اندر انوالو ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ مقدس بھائی سے گائیڈنس لیں گے کہ نعت کا جو یہ سفر بگن ہوا فرام دا بگننگ آف ٹائم، آخر وہ سفر ہے کیا. لیکن کیونکہ آج ایک بہت ہی اسپیشل اور اسپیسیفک ڈے ہے، تو ہم اس سے ریلیٹڈ مقدس بھائی سے گائیڈنس لیں گے. جی مقدس بھائی، آج کے دن کی مناسبت سے آپ ہمیں کس ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے؟ تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے، اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا. سبحان اللہ. اور میرا سلام ہو آل اطہار پر، جن کے بارے قرآن مجید میں جن کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے خدا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور میرا سلام ہو صحابہ اکرام اجمعین پر، جن پہ خدا اور رسول و بطول راضی رہی. اور سلام اولیاء اللہ پر، جنہوں نے ساری زندگی سرکار کی پیروی میں گزار دی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس اعتبار سے کہ مجھے بالکل یہ یقین نہیں تھا کہ جتنا خوبصورتی سے یہ پروگرام آپ لے کے چل رہی ہیں، اور جتنی دلچسپی سے آپ یہ پروگرام کو لے کے چل رہی ہیں. اور میں اس حوالے سے آپ کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں. اور میں نے بھی کوشش کی کہ ہر بات قرآن اور حدیث اور تاریخ کے مطابق جو ہے پیش کی جائے. اور آپ نے ہی ہمیں گائیڈ کیا کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ مقدس بھائی تھوڑا گائیڈ کر دیں. دیکھیے ویورز، جب انسان لائیو ٹرانسمیشن ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے، پوری ٹیم ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے، تو بہت زیادہ انسان جو ہے نا وہ ٹاپکس اور ان چیزوں پہ فوکس کرتا ہے، اور جو کچھ خاص دن ہوتے ہیں ان کو آپ مس نہیں کر سکتے. تو ہمیں بلکہ مقدس بھائی نے ہی پوری ایک لسٹ دی تھی آف ڈیٹس اینڈ ٹاپکس کہ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. تو جہاں پہ کریڈٹ بنتا ہے وہاں پہ کریڈٹ ضرور دینا چاہیے. جی مقدس بھائی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ یقیناً حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ویورز تک پہنچنا چاہیے تاریخ کے مطابق، اور کریکٹ تاریخ ہو. اور آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی رسول اللہ کا خاندان ہے. بے شک. اور یہ وہ زوجہ ہے کہ جب تک یہ رہیں سرکار نے دوسری شادی نہیں کی. بے شک. بے شک. اور یہ وہ زوجہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بعد میں بھی ان کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کیا کرتے، اور جو ہے اظہار محبت کیا کرتے. اور یہ ایک ایسا، میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں ایک ایسا سمجھیں کہ جوڑا ہے جسے آپ، میں چونکہ اپنی جہالت کی وجہ سے اگر وہ لفظوں کو پروٹوکول نہ دے سکوں تو یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میرا دل جو میں ایک کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی سادہ لفظوں میں ہی نا، وہ یہ کہ کائنات میں اگر ان ہستیوں کو اگر غور سے دیکھا جائے کہ میاں بیوی ہونے کیسے چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ پاک بی بی خدیجہ جو ہے ہمیں دیکھنی چاہیے. بے شک. ارے عرب کی عرب پتی بیٹی، اور جسے ملیکۃ العرب بھی کہا جاتا ہے. بے شک. اور ایسی بیٹی جو حضرت جو ہے خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ان کی بیٹی تھی. اچھا. اور اس وقت بھی کیا ہوتا تھا کہ آپ زمانے جاہلیت میں بھی آپ جو ہے، ہم سمیٹ لیتے ہیں بات، انشاءاللہ اگلے ہم سیگمنٹ میں لے جاتے ہیں. ضرور. میں چاہ رہی ہوں کہ ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ خراب نہ ہو، تو چھوٹی سی بریک کا وقت ہے. بریک لے کے واپس آتے ہیں تاکہ مسلسل گفتگو کر سکے. لیکن مقدس بھائی، کلام بھی آپ نے
हमें जी इंशाअल्लाह, कम से कम 2 सुनाने हैं आज। इंशाअल्लाह ठीक है, तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो वेलकम करना चाहेंगे अपने 24 न्यूज़ HD के व्यूअर्स को, सिटी 42, सिटी 41 एंड रोही के व्यूअर्स को, एंड उन सब लोगों को जो यूट्यूब पे इस वक्त हमें देख रहे हैं। हमसे मुराद मेरे बहुत ही प्यारे भाई पीर सैयद मोहम्मद मुक़द्दस काज़मी हमारे साथ हैं, गाइड कर रहे हैं, साथ में एक बड़ी खूबसूरत जर्नी पे हमें लेके जा रहे हैं। व्यूअर्स, आज के दिन की बहुत अहमियत है। आज उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ। जी मुक़द्दस भाई। जी, तो मैं बता रहा था कि ये हस्ती यानी ज़माने जाहिलियत में भी आपका लक़ब था ताहिरा, यानी पाको पाकीज़ा। तो इसका मतलब ये है कि ये स्पेशल खुदा ने कोई इंतज़ाम कर रखा था बेशक कि इसने कहाँ आना है इसने और किस हस्ती के साथ मंसूब होना है। तो यही वजह हुई कि आपने अपनी एक सहेली थी नफीसा, तो उनके हाथों पैगाम भेजा अपने निकाह के लिए। और आप निकाह के लिए जैसे आप ही उस प्रोग्राम में थी जिसमें बताया मैंने कि निकाह जो है फिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मैं अपने वली से पूछ के बताऊंगा। तो वो सीधा जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास आए। उनके पास आने के बाद कहा कि इस तरह, तो आपने जो है वो कबूल कर लिया उस रिश्ते को। अब यहां पे बात एक ये भी, अच्छा इससे पहले भी कि आपने स्टडी किया रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को, कि आप इनका सामान तजारत जो है लेके जाया करते थे। और हजरत उम्मुल मोमिनीन पाक बीबी खदीजा ताहिरा वो क्या किया करती थी कि जब भी रसालत माब जाया करते थे तो इनके साथ अपना जो स्पेशल गुलाम था ना, गालबन मायसरा उसका नाम है, उसको साथ जो है ना वो भेजा करती थी ऑब्जर्व करने के लिए। फिर ये होता था कि और लाइक एनी अदर वो जो कहते हैं स्मार्ट बिजनेस पर्सन, कि भाई कोई तो नज़र रखे ना कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या हो रही है। लेकिन आई थिंक वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर और पर्सनैलिटी से और डिमीनर से कि हर बार आके तारीफ़ों के वो बांधता चला जाता था। यही वजह कि हज़रत अबू हनीफा के उस्ताद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया तो कहते मैं तबलीग दीन करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ बताइए। तो आपने एक जुमला कहा, और क्या कहने, आपने कहा कि तबलीग दीन के लिए बोलना नहीं पड़ता। सुभान ये अल्लाह। कैसी बात है कि अपने किरदार को पेश कीजिए, ये है दीन का। जैसे रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक, वो जो कहते थे ना जादूगर, असल वो जादू इखलाक का जादू था, सुभान अल्लाह, जिसको वो पेश किया करते थे। और बहरहाल वो मैं उसी तरफ वापस आ रहा हूं कि आपकी जो है तारीख ये बताती है कि आप बीबी के 80,000 ऊंट थे जो कि माले तजारत ले जाया करते थे। मतलब अगर आज से कंपेयर किया जाए तो अरब खरबपति। अब देखिए ऊंटों का सिर्फ मैं आप यही अगर सवाल किया जाए तारीख से कि भी 80,000 ऊंट हर कहीं रहते भी थे, खाते भी थे, पीते भी थे, और सबको कंट्रोल करना भी तो कितना ऊंट का खाना और इंसान का खाना, और फिर उसके ऊपर कितने मुलाजमीन होंगे। अब देखिए कि कितना बड़ा सेटअप था पाक बीबी खदीजा सलाम अलैहा का। फिर तारीख ये भी बताती है कि आपका अगर आप घर उस दौर का, वो एक मैं नक्शा देख रहा था कि आपका घर जो ना आज के जदीद तरीन जो है ना वो घरों में आज के भी शुमार होता है कि जो है काश आप तस्वीर लेके आए होते। हाँ तो बहुत मुक़द्दस अच्छा भाई। चलें अपना इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट। उसमें बाकायदा तौर पे नक्शा बना हुआ था कि कहाँ बीबी मिलती थी, कहाँ
مال تجارت یعنی جب سرو کرنا ہوتا تھا یا دینا ہوتا تھا وہ کہاں ہوتا تھا، پھر کیسے لوگوں کو جو مینیج کرتی تھی ایک خاتون. اور آج ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ جناب وہ عورتوں کے حقوق بہت ہیں، شانہ بشانہ ہیں. فیمل امپاورمنٹ تو کب کی سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے، جس کو ہم بات کرتے ہیں نا امپاورڈ خواتین. امپاورڈ کا مطلب ویورز یہ نہیں ہوتا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے حدود نہیں جانتی یا وہ رسپیکٹ نہیں کرتی یا وہ ریگارڈ نہیں کرتی. آئی تھنک ہم ڈر جاتے ہیں اتنا زیادہ کہ اگر کوئی خاتون آگے نکل جائے گی تو پتہ نہیں کیا وہ کر دے گی. تو ہمارے سامنے تو اتنے بیوٹیفل اور اتنے کلاسک اگزامپلس ہیں. اسی جو آپ نے آگے اسی بات کو میں بڑھاتے ہوئے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بی بی ارب پتی تھی. اور یہ میں کمپیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ضرور یہ کہوں گا کہ آج اگر خاتون کوئی جہیز کا سامان اچھے سے لے آئے تو وہ طنز اور طعنہ کے جو نا وہ سبب بن جاتی. اگر 4 مربع زمین لے آئے تو وہ بھی مرد بیچارہ جو ہے وہ اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اس مال و دولت کی وجہ سے. اور دوسری طرف سے ہاں آپ اٹھا سکتی ہیں انگلی. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اگر مرد کے پاس ہے تو وہ یہی، اور اگر کم پڑھی لکھی ہے تو وہی جاہل 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 کہہ کے اس کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کر رہا ہو. اور اگر وہ اتنا نہ لے کے آئے جتنا ڈیمانڈ کیا گیا. ایک تو یہ بھی بڑا ایک عجیب زمانے میں ہم آ گئے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت آپ کے گھر کے اندر آ رہی ہے، کسی اور کے گھر کی رحمت اب آپ کے گھر کے اندر رحمت بن کے آ رہی ہے. اس چیز پہ خوش ہونے کے بجائے آپ کہتے ہیں کہ بھئی چلو اس سے تو شادی کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں لے کے کیا آئے گی ساتھ ساتھ. اور پھر ایک لسٹ دی جاتی ہے کہ نئی گاڑی چاہیے، زمین بھی چاہیے، زیور کتنا آئے گا بتائیں، کتنے تولے سونا دیں گے. اللہ معافی دے، ہم تو اب انسانوں کی ٹریڈ کرنا شروع ہو گئے. اب دیکھ رہے وہی بندہ جو یہ چاہ رہا ہے کہ میرے گھر میں اس طرح کا جہیز آئے، تو مجھے بتائیے کہ وہ کس طرح کے بابا جی ماڑے واسطے دعا کرے. میں پھٹواری میں بات کروں جو ہمارے اسلام آباد میں ماڑے واسطے دعا کر سو جی ماڑیاں بچیاں راج کروں. ارے تو یہ چاہ رہا ہے کہ تیری بچیاں راج کریں، اور تو جس کی جو بچی بیاہ کے لایا ہے اپنے گھر میں وہ بھی تو کسی کی بچی ہے، کیا اس کو تو راج کروا رہا ہے؟ بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے ویورز. ہم ڈیمانڈز ہماری بہت سی ہوتی ہیں لیکن ہماری آؤٹ پٹ زیرو ہوتی ہے. اپنے گریبان میں جھانکنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن جب انسان یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اعمال اور اس کا بیہیویئر بڑا پرفیکٹ ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں اپنے آپ کو اگر پرفیکشن کی طرف لے کے جانا ہے تو یہ جو عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ان کو اگر ہم اگزامپل بنا کے چلیں تو زندگی بہت آسان اور سکون سے گزر جائے گی. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. وہ جو ہوتا ہے نا کہ وائنڈ اپ یا کلوز تو ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں. یقیناً ایسے میں کلام سے پہلے صرف اتنا کہوں گا کہ بی بی شیب ابی طالب ہے. اور شیب ابی طالب کیا تھا؟ یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک جگہ تھی جس میں بنو ہاشم کو جو ہے وہ محصور کر دیا گیا تھا، اور ان پہ جو ہے نا وہ پابندیاں لگا دی گئی. اس سے کیا ہوا کہ بی بی بالخصوص میں اس طرف آؤں گا کہ عرب پتی خاتون پتے اور جڑیں درختوں کی جڑیں کھانے پہ مجبور ہو گئی. اور تاریخ یہ کہتی ہے لیکن اف تک نہیں کی. اف تک نہیں کیا. لیکن اف تک نہیں کی. عرب پتی خاتون. آج کل بجلی چلی جاتی ہے 15 منٹ کے لیے اور کچھ لوگوں کے گھروں میں جنریٹر نہیں آن ہوتا تو ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کمپیریزن دیکھیں. بالکل ایسا ہی. ہمارا ظرف کیسا ہے تو ان کا ظرف دیکھیے. یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ان کی تاریخ کو دیکھ کے کچھ اپنے اوپر مسلط بھی کرنا چاہیے. صرف نام کے عاشق نہ بنیں کہ ہم سرکار آپ کے عاشق ہیں، آپ کے گھر کے عاشق ہیں، آپ کے صحابہ کے عاشق ہیں. جو عاشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا کے ساتھ عشق کرنا چاہیے. کیا خوبصورت بات ہے. اس میں میں ایک جو بات جو کہنے جا رہا ہوں، تو جانتی تھی اب وقت نزاع ہے، آخری وقت ہے، تو رسالت مآب، آپ کو تشریف لائے کہ کہا کہ بی بی تم نے
میرے اور میرے دین کی بہت خدمت کی ہے، بتا میں تجھے کیا جو نہ کچھ فرمائش کر میں پوری کر سکوں۔ اب جانتی تھی کہ شیب ابی طالب میں محصور ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، تو کیا کہا؟ آئے ہائے، بی بی کا جواب سنے خدا کی قسم عجیب سی تاریخ یہ میں پڑھ رہا تھا، عجیب سی رکت تاری ہوگی۔ بی بی نے کہا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہے کہ میں آپ کی غلام ہوں، سبحان اللہ، میں اور مجھے اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، یعنی بی بی مانگ جو کچھ مانگ۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ نے فقط اگر ڈیمانڈ کی تو یہ کی کہ اگر ہو سکے تو جو آپ کے کملی ہے وہ مجھے کفن کے طور پہ جو نا وہ مجھے عطا کر دیجیے۔ تو آپ دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ سوچئے سمجھئے، اور پھر ایک اور بات کی کہ سرتاج اگر ہو سکے میں ایک یعنی وصیت میں یہ بھی بات شامل ہے کہ میری بیٹی کو کوئی تنگ نہ کرے، میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا۔ اب یہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، اس کی اولاد جاتے ہوئے وہ یہی کہتی ہے کہ میری اولاد کا خیال رکھنا۔ بہرحال اس تفصیل میں پھر کبھی جاؤں گا، میں کلام کی طرف آ رہا ہوں۔ ہاں، حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دین کا یہ نشان بن گئی، اور بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی، ہر فضیلت کا یہ آسماں بن گئی، ہر فضیلت کا یہ آسماں بن گئی۔ اور تاریخ پیش کر رہا ہوں، سال 25 گھر میں نبی کے رہی، اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی۔ سال 25 گھر میں نبی کے رہی، اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی، کوئی سوتن خدیجہ پہ نہ آ سکی، اپنے سرتاج کے من کو یوں بھا گئی، یوں بھا گئی۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے یہ کیا ہوئی، ماں کے قدموں میں جنت ہے یہ کیا ہوئی، جو کہ خاتون جنت کی ماں بن گئی۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے یہ کیا ہوئی، جو کہ خاتون جنت کی ماں بن گئی۔ حق نے بخشا، اور یہ شعر دینا جا رہا ہوں، سب سے پہلے یہ خاتون اول بنی، جتنے اعزاز تھے سب اسی کو ملے۔ سب سے پہلے یہ خاتون اول بنی، جتنے اعزاز تھے سب اسی کو ملے۔ اس کی چوکھٹ کے ادنا بھکاری جو تھے، تیری نظروں میں وہ بھی سخی بن گئے، سخی بن گئے۔ تپتی غربت کی تھی دھوپ اسلام پر، نانی حسنین کی صائبہ بن گئی، ماشاءاللہ، تپتی غربت۔ اور میں جلد کروں چونکہ وقت کی نزاکت ہے، اور یہ شعر سنیے گا۔ ہائے ہائے، مال و دولت میرا یہ سبھی بانٹ لو، اور خدا کے نبی کو نہ جھوٹا کہو۔ مال و دولت میرا یہ سبھی بانٹ لو، اور خدا کے نبی کو نہ جھوٹا کہو۔ تم میں ہر ایک مقروض بھی ہے میرا، معاف قرضے ہیں سب کچھ نہ واپس کرو، واپس کرو۔ جس کو سب لوگ کہے
ہیں صادق امی، اس امی کے لیے بھی اماں بن گئی، سبحان اللہ۔ جس کو سب لوگ، اور آخری شعر میں پیش کر رہا ہوں کیا، ہاں اس کے آنگن میں قرآن اترتا رہا، چہرہ اسلام کا یوں نکھرتا رہا، سبحان اللہ۔ ہاں اس کے آنگن میں قرآن اترتا رہا، چہرہ اسلام کا یوں نکھرتا رہا، اس کا شوہر شمس نبوت بنا، اس کا داماد کمرے امامت بنا، امامت بنا، اس معظمہ سے نسل نبوت چلی، سورہ کوثر کی یہ ترجمہ بن گئی، واہ سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ۔ سورہ کوثر کی یہ ترجمہ بن گئی، بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کی۔ 10 رمضان المبارک ہے ویورز، اور آج ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور اسی ٹاپک کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو بہت ہی آنریبل ریلیجس اسکالرز ہیں، ہم ان اسکالرز سے گفتگو بھی کریں گے اور مور دین اینی تھنگ ایلس ان سے گائیڈنس لیں گے، اور جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے ویورز، ہسٹوریکل پرسپیکٹیو تو لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کو آج پہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر انسان کیسے بنا سکتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنے ارد گرد جو خواتین ہیں ان کو کیسے پازیٹیو میسیجز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور گرومنگ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، یہ بھی گائیڈنس لیں گے۔ آئیے ملتے ہیں دا ویری آنریبل سیدہ عظمیٰ نقوی صاحبہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے قرۃ العین فاطمہ صاحبہ نے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عظمیٰ صاحبہ آپ سے گفتگو شروع کریں گے۔ آج کا ٹاپک تو سارا دن ہی ہم سحری میں بھی اور افطاری میں بھی لے کے چلیں گے، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں آنے سے پہلے مکہ میں آپ کا کیا سٹیٹس تھا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جیسے کہ آج 10 رمضان المبارک ہے اور رحلت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا دن ہے، تو اہل اسلام کو اور خاص طور پر اپنے وقت کے امام کو صاحب الزمان کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتی ہوں۔ اور جہاں تک کہ اس بی بی کی ذات مقدسہ کی بات ہے تو اس جملے سے گفتگو کا آغاز کروں گی کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج جو اسلام کو استحکام اور مضبوطی ملی ہے اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک علی ابن ابی طالب کی ذوالفقار ہے اور دوسری خدیجہ الکبریٰ کی دولت ہے۔ تو یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے نبی کی ذات پر لٹا دیا۔ شادی سے پہلے کے جو ہیں ملکۃ العرب کہلاتی ہیں بی بی، بڑی شاہانہ زندگی گزاری ہے بی بی۔ اگر بی بی کی زندگی کو ہم دیکھیں تو 400 کنیزیں اور غلام، 400 کنیزیں اور غلام جو کہ بی بی کی خدمت میں تھے، اور ساتھ ہی بھی جو بی بی کا تجارت کا جو کام تھا اس کو یہ دیکھتے تھے۔ اور جس شان سے بی بی کی زندگی ہے، اگر ان کے گھر کا جائزہ لیں تو محل تھا ان کا، یعنی اتنا بڑا محل تھا کہ اگر پورا مکہ بھی اس میں سمانا چاہتا تو سما سکتا تھا۔ اور یہاں تک کہ ان کے جو گھر کے مطلب پردے تھے اس کی ڈوریاں بھی سونے چاندی کی تھی اور برتن بھی سونے چاندی کے تھے، ماشاءاللہ۔ اور جو بی بی لباس پہنتی تھی اس میں بھی سونے چاندی کے تاروں سے اس کو بنایا جاتا تھا۔ اور اس سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جو لباس ایک دفعہ پہن لیتی تھی بی بی وہ دوبارہ نہیں پہنتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ضائع کر دیتی تھی، وہ مستحق کو دے دیتی تھی۔
اور یہ شاہانہ انداز صرف بی بی کا اپنا نہیں تھا، بی بی اپنی کنیزوں اور غلاموں کو بھی اچھا لباس پہناتی تھی، یہاں تک کہ اگر مکہ کی کسی گلی میں سے کوئی غلام یا کنیز شاہانہ لباس پہنے ہوئے گزرتا تھا تو لوگ دیکھ کے برجستہ کہتے تھے کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کا غلام یا کنیز۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور تجارت کے اگر حوالے سے ہم دیکھیں، جتنی دولت ہے بی بی کی، یعنی اگر تاریخ اسلام اس بات پر متفق ہے کہ 80,000 اونٹ مال تجارت کے بی بی کے جاتے تھے، 80,000 اونٹ، یعنی دیکھیے اونٹ کو کہتے ہیں صحرا کا جہاز، تو 80,000 جہاز، جی 80,000 جہاز، اور آج کسی کے پاس پانی کا ایک جہاز ہو تو اس کا آپ دیکھیے کہ کیا معیار ہوگا، تو بی بی کے 80,000 اونٹ جو تھے وہ مال تجارت میں جاتے تھے۔ لیکن جو بات میرے ذہن میں آتی ہے، میم آپ کی طرف گفتگو کو لے کے جاؤں گی اور آپ بھی ضرور اس میں ایڈ کیجیے گا، کہ جب ہم بات کرتے ہیں زمانہ جاہلیت کی، خواتین کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، کوئی لیول نہیں ہے، ایسے وقت میں اپنا سٹیٹس کریٹ کرنا، ایسے وقت میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے جو کہ آپ کا بہت شکریہ، چینل 24 کا بہت شکریہ کہ آج کے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ دعوت دی ہے۔ آپ نے شروع میں ایک کوسچن کیا اور ابھی بھی اسی کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی چیزیں رکھوں گی جس سے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ زمانہ کس طرح کا ہے، وہ ماحول کیا ہے، وہ مکہ کی وادی کس طرح کی ہے، اور وہاں پہ ایک عورت خدیجۃ الکبریٰ ان کا کیا سٹیٹس ہے۔ صحیح۔ آپ کا جو نام مبارک ہے اس میں گرامی، ہم سب جانتے ہیں خدیجہ ہے، آپ کے والد کا نام خویلد، آپ کی والدہ کے نام فاطمہ، اور سب سے بڑی چیز جو میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حضور علیہ السلام کی جتنی ازواج مطہرات ہوئیں ان میں سے سیدہ خدیجہ کو یہ سٹیٹس حاصل ہے کہ حضور کے قبیلے سے سب سے زیادہ قریب آپ ہیں۔ صرف 3 واسطے ہیں جس سے قصی یعنی خویلد، اسد، اور پھر آپ قصی پر جا کر جو ہے حضور علیہ السلام سے آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی وادی ہے جہاں پر زمانہ جاہلیت لوگ کہتے ہیں اور خواتین کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، بچیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو دفن کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ایک عورت ہے، شی از این انٹرپرینیور وومن، اور وہ تجارت کر رہی ہے، اور وہ زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، ایک بات میں ہمیشہ ونڈر کرتی ہوں کہ ان کے پیرنٹس کی بہت زیادہ سپورٹ ہوگی جو وہ اوبویسلی ان کے جو فادر تھے ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی اس زمانے میں جب انہوں نے حضور علیہ السلام کو عقد کے لیے پیغام بھیجا، لیکن یہ قریش کا ہی قبیلہ تھا اور ان کا مالدار ہونا اور وہ ساری چیزیں ہونا۔ اب ہم اس کو آج سے ریلیٹ کرتے ہیں، سب زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ایسی شخصیات کی بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان کے مناقب بیان کر دیے جائیں، واہ واہ کر دی جائے، سبحان اللہ، اور ہماری زندگیاں اس سے سیپریٹ ہیں، بیکاز وہ تو بڑے اعلیٰ لوگ تھے۔ ایسا نہیں ہے، وہ اس وقت بھی تجارت کر رہی تھیں، وہ ایک ورکنگ وومن تھیں، حضور نے انہیں ایسے ہی قبول کیا تھا اور سپورٹ کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ سیدہ خدیجہ جو ہیں زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو طاہرہ یعنی پاکیزہ عورت کے نام سے جانا جاتا تھا، ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، اور آپ کا سٹیٹس یہ تھا کہ مکہ میں جب تجارت کے لیے مال جاتا تو سارے اہل مکہ کے وہ مال ایک طرف ہوتا اور اس کا 50% خدیجۃ الکبریٰ کا ہوتا، یہ ریشو 50% کا ہوتا، اور وہ جو ہے وہ اتنی تجارت کرتی اور اس کے باوجود ان کی 2 شادیاں پہلے ہوئیں، ان سے اولاد بھی ہوئی، اور وہ دونوں شوہر جو ہیں وہ وفات پا گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ سارا، اور ان سے ان کی بچے بھی تھے، وہ ان کے ساتھ رہ رہی تھیں، اور ان کے سٹیٹس کی وجہ سے اتنے رؤسائے قریش تھے اور مکہ کے سردار تھے جو کہ آپ کو پروپوزلز بھیجتے تھے شادی کے، بٹ شی آلویز سیڈ نو، کہ وہ انہوں نے سب کو انکار کیا، اور وہ تحفے بھی بھیجتے تھے۔ طائف آپ کی فرینڈ ہیں سیدہ نفیسہ، وہ اس کے بارے میں روایت کرتی ہیں کہ خدیجہ کے لیے ہر کوئی خواہش مند تھا اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ ان کو اپنے عقد میں لے، بٹ وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھی کہ جو صالح ہو، صادق ہو اور امین ہو، اور انہوں نے خود اب آگے یہ والی بات ہم یہاں پر آتے ہیں، دس از ویری انٹرسٹنگ، اور جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوگ ان کے لیے بہت بڑا نقطہ اس میں سے نکلتا ہے۔ وہ کیا نکلتا ہے کہ دیکھیے وہ سارے حالات جو ہیں، اب وہ خود اپروچ کر رہی ہیں حضور علیہ السلام کو کہ آپ میرا مال تجارت اس سال لے جائیں، اس سال کچھ قحط وغیرہ بھی تھا،
اور حضور علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے ہاں ہم سب کو پتہ ہے کہ رہتے تھے اور وہی ان کی کفالت کرتے تھے. اور اس سارے دورانیے میں سیدنا ابو طالب نے ان سے کہا کہ بیٹا بھتیجے تم میری جان سے زیادہ تو مجھے عزیز ہو, میں اس حالات میں چاہتا تو نہیں کہ تم کوئی محنت مزدوری کرو, لیکن قریش کو آپ کو پتہ ہے کہ 2 موسم ہوتے تھے, سردی میں یہ لوگ شام کی طرف کرتے تھے اور پھر یمن کی طرف, یہ 2 موسم تھے جس میں یہ لوگ تجارت کرتے تھے. تو سیدہ خدیجہ کا مال جانا ہوتا تھا تو سارے لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہم مزاربت پہ کریں اور ہمیں بھیجا جائے نا نمائندہ بنا کے. تو ابو طالب نے جب حضور سے یہ کہا تو اب حضور کا اب یہ دیکھیے کہ اس دور میں ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا, وحی بھی نازل نہیں ہوئی, لیکن حضور کا ایک آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ حیا میں زلف میں خود جا کے کہتا صحیح نہیں لگتا, ہو سکتا ہے خدیجہ میری شہرت خود سن لیں یا ان کو خود معلوم ہو جائے کہ میں خواہش مند ہوں یا وہ میرے بارے میں کسی سے سنیں تو مجھے خود اپروچ کریں. اور ایسے ہی ہوا, سیدہ خدیجہ نے یہ دونوں یہ جو ڈائلاگ ہوا اس کے بارے میں سنا اور حضور علیہ السلام کو بلایا اور آپ نے جو ہے یہ تجارت کے لیے انہیں پیشکش کی کہ آپ کو میں دگنا معاوضہ دوں گی اگر آپ میرا یہ مال اس دفعہ لے جائیں شام, اور وہ وہاں سے لے کر چلے گئے. اور ایسے ہی ہوا. اب آپ نے ساتھ اپنا ایک غلام کیا میسرہ, ٹھیک ہے, جو کہ ان کا سیدہ خدیجہ کے غلام تھے, اور بہت خاص غلام تھے, اور تاکید فرمائی کہ آپ نے رسول اللہ کے کسی معاملے کے اندر, اس وقت تو حضور رسول اللہ مطلب ڈکلیئرڈ نہیں تھا, آپ کے اوپر نہ وحی نازل ہوئی تھی نہ اعلان نبوت ہوا تھا, لیکن آپ فرمایا کہ آپ نے محمد کے کسی معاملے میں انٹروین نہیں کرنا, انٹرفیئر نہیں کرنا, یہ جو معاملہ فرما رہے ہوں گے جسٹ لیٹ ہم ڈو وٹ ایور ہی, صرف آبزرو کرنا ہے اور فیڈ بیک دینا ہے. واو ایگزیکٹلی یہی کہ فیڈ بیک دینا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, وہ ساتھ ہو گئے. اب جگن اس میں ایسے ہوا کہ اس سفر کے اندر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن کو میسرہ نے اپنی میموری کے اندر ریکارڈ کرنا شروع کر دیا, اور وہ جو بھی چیز, ہاں جی بالکل. اب یہاں پہ میم آپ بہت غور سے سن رہی تھی, لیکن مجھے پتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, اگر آپ کوئی ایڈیشن کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم وہ کر دیں, پھر ہم واپس چلے جائیں گے اپنی اس جرنی پہ. جی میم. جی میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اختلاف ہے تھوڑا سا کہ بی بی کی پہلے 2 شادیاں ہوئی تھیں, ایسا کچھ نہیں ہے. بی بی ایک دیکھیں دونوں باتیں ہسٹوریکلی درج کی ہوئی ہیں, بٹ آپ کریکٹ کیا ہے وہ روایات ہیں. سو تو باقی یہ کہ کچھ خواب ایسے تھے جو بی بی کو نظر آتے تھے, اور یعنی بی بی کے جو چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل جو تھے, وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے مسیحیت کے حوالے سے, تو وہ اکثر بی بی اپنی جتنے بھی مسائل ہوتے تھے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان سے رجوع کرتی تھی. اور جب بی بی نے خواب دیکھا تھا اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ چاند آسمان سے اترا ہے اور اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ میرے ارد گرد بکھر گئے ہیں. سبحان اللہ. تو انہوں نے پھر اپنے چچا زاد بھائی سے, کیونکہ ہر معاملے میں وہ ان سے رجوع کرتی تھیں, تو انہوں نے ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عن قریب ایک ایسی شخصیت جس کا وجود کائنات کو روشن و منور کرے گا, وہ شخصیت آپ کی زندگی میں آئے گی, آپ ان کے ساتھ رشتہ ازواجیت میں منسلک ہوں گی, اور پھر انہی کے وجود سے اللہ آپ کو اولاد بھی عطا کرے گا. تو پھر اس کے بعد ایک مرتبہ بی بی اسی طرح مکہ معظمہ میں خانہ خدا کے قریب تھیں اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ, تو وہاں سے ایک عالم گزرا تھا, راہب کہہ لیں یا یہودیوں کا ایک عالم تھا. تو اس نے جب دیکھا تو اس نے دیکھ کے کہا کہ عن قریب ایک ایسا نبی آنے والا ہے کہ جو قریش کی ایک ایسی مستور سے شادی کرے گا جو سب سے زیادہ دولت مند ہے. سبحان اللہ. تو جتنی خواتین تھیں انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, لیکن جناب خدیجہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور انہوں نے پھر جستجو شروع کی, اور اس جستجو کا نتیجہ یہ ہے کہ جب مال تجارت لے کے جب آقا نامدار گئے ہیں بی بی کے حوالے سے, تو اس وقت پہ بی بی نے, جیسے انہوں نے عرض کیا کہ میسرہ کو ذمہ داری دی گئی, تو ایک ایک چیز کو جو ہے جو مشاہدات اس نے کیے, کیسا جب دیکھتا تھا کہ جب دھوپ ہوتی تھی تو بادل میرے آقا کے اوپر سایہ کرتا تھا, اور جب واپسی ہوئی یعنی جو وہاں پر مال جو بکا وہ دگنی قیمت پر بکا. بالکل. اور پھر جب واپسی ہوئی تو میسرہ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا یہ پروفٹ کی یا منافع کی جو خبر ہے وہ آپ پہلے جا کے دیں. تو جب آقا چلے تھے
تو बीबी खतीजा अपने महल की छत पे थी और जिस वक्त आका आए तो बीबी दूर से देख रही थी यही मंजर के कोई हस्ती जो है वो आ रही है और बादल ने उसके ऊपर साया किया हुआ है और दो फरिश्ते हैं दाएं बाएं जिन्होंने हाथों में तलवार ली हुई है। तो इसी हवाले से फिर वो जब बीबी ने दिल में दुआ की कि काश ये शख्सियत जो है वो मेरे लिए हो, लेकिन जब वो करीब आए तो बीबी ने देखा कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। यहाँ से अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को वापस पिकअप करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे एक बात कहनी बहुत ज़रूरी है। देखिए व्यूअर्स, रिवायात बहुत सी हैं, ठीक है, रिवायतें। सो बात यह है कि कोई भी बात आपको ऑफेंड करने के लिए या अपसेट करने के लिए नहीं कही जा रही। जैसे कि सैयदा उस्मा नकवी साहिबा ने अपने एंड पे करेक्शन की, कुरतुल ऐन फातिमा साहिबा ने जो उनकी रिसर्च है उसके हिसाब से पेश किया। बिकॉज हम में से कोई भी वहाँ पे फिज़िकली उस वक्त थे नहीं, तो 100% गारंटी के साथ हम कोई भी बात नहीं कह सकते, लेकिन आप तक पॉइंट ऑफ व्यूज़ पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। डिसीजन आपकी है कि आप किस डायरेक्शन में लेके जाएं, लेकिन प्लीज़ हम सब की तरफ से एक दफ़ा मैं ये क्लियरली माजरत कर लूँ कि किसी को भी ऑफेंड करना, किसी भी फिरके को या किसी को भी ऑफेंड करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है समरीन अकबर साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम बेटा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बेटा। आपसे अभी हम कलाम सुनेंगे, लेकिन हमने एक जर्नी शुरू की थी कुरतुल ऐन फातिमा साहिबा, अगर हम उस जर्नी को कंटिन्यू करें। चलते हैं हुजूर की अज़दवाजी ज़िंदगी की तरफ। ठीक है, पैगाम चला गया एंड शी सेंट प्रपोजल ऑन हर सेल्फ के खुद, मतलब हमारे यहाँ सोसाइटी में ये भी है कि मतलब हम अगर लड़की ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकती कि दैट मुझे ये चाहिए या जिस तरह भी। अच्छा चले, शादी हो गई, उसके ऊपर कुछ रऊसा कुरैश जो है वो जमा हुए, फैमिली मेम्बर्स जमा हुए, खुतबा निकाह पढ़ा गया, हज़रत अबू तालिब ने पढ़ा, उधर से सैयदा खदीजा के चचा ने पढ़ा, और ये एक सादा सी और ख़ूबसूरत सी तकरीब हो गई। इससे भी एक और चीज़ हमें निकलती है, अब हमारी शादियाँ अगर आप देख लें, और वो ताजदार कायनात की शादी है, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं आप वो देखिए कि वो जब खुतबा भी पढ़ दिया गया और उसके बाद जब आप रुखसत होके हुजूर के चचा के घर आई हैं साथ, एक और मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स लेते जाएं जिससे हम अपने माशरे की भी इस्लाह कर सकें। तो आपने एक रात वहाँ गुजारी, उसके बाद हुजूर ने आपसे मशवरा करके आपने एक अलग घर का इंतज़ाम किया और आप लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। अब हमारे यहाँ कैसे होता है, हम एक सेपरेट घर की बिल्कुल डिमांड नहीं कर सकते, और वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी बीवी के साथ जो है वो एक मशवरा करके तो ये वाला स्टेप भी लिया। अब जब अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू होती है तो आप भी जानती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ आपने बेइज्जत से पहले यानी ऐलान नबूवत से पहले 15 साल गुजारे, ठीक है। आपकी तमाम औलादें एक बेटे के अलावा सब सैयदा खदीजा से हुई, ठीक है, और आपको इतना मकाम और मर्तबा अता किया गया कि आपने शैब अबी तालिब का भी कुछ देर पहले ज़िक्र हो रहा था, वो कितनी मुश्किल घड़ियाँ थी जो कि आपने अपने शोहर का वो हौसला बढ़ाते हुए, हिम्मत बढ़ाते हुए साथ में गुजारी। फिर आप देखते हैं ऐलान नबूवत का जब पहली वही का वक्त आता है और हुजूर अलैहिस्सलाम जब गार में तशरीफ़ ले जाया करते थे और आप वहाँ पर कुछ खजूरें और पानी लेकर जब जाते हो, जब वो वही नाजिल हुई और आप वापस घर आए और आपने कहा मुझे कंबल उड़ा दो, तो ये भी बीबी का ही एजाज़ है कि आप वो पहली खातून हैं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की तस्दीक फरमाई। आपके अल्फाज हैं कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, आप तो यतीमों के वाली हैं, आप तो लोगों के खैर ख्वाह हैं, आप तो लोगों के साथ भलाई करने वाले हैं, आप सादिक हैं, अमीन हैं। इतना हौसला बढ़ाया हुजूर अलैहिस्सलाम का, और इस मौका के ऊपर नहीं सिर्फ बल्कि पूरे जो आगे फिर जर्नी ऐलान नबूवत के बाद 10 साल। अच्छा, ऐलान नबूवत से पहले अगर मैम कोई चीज़ें आपने एडिशंस करनी हैं और उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ गाइड करना है। जी, अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि जब अल्लाह अपने नबी को प्यार से पुकारता है या अय्युहल मुज़म्मिल, सबसे चादर ओढ़ने वाले, तो ये शरफ़ जनाब खतीजतुल कुबरा को हासिल है कि चादर उड़ाने वाली जो है वो बीबी, और ये वो बीबी हैं कि जिनके लिए रसूल को ज़ुबान से कुछ नहीं कहना पड़ता था। बेशक, इतना यानी बीबी को अकीदत थी आका नामदार के साथ
کہ صرف آقا کے چہرے سے اندازہ لگا لیتی تھی کہ معاملہ کیا ہے. سبحان اللہ. کیا جیسا کہنا. کہ اصحاب صفا کا جو واقعہ ہے، اور جب رسول آئے گھر میں، چہرے پہ پریشانی تھی، چہرے پہ اداسی تھی، تو بی بی نے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ چہرے پہ اداسی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اصحاب صفا کے لوگ جو ہیں ان کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان نہیں ہے، کچھ ان کے ضروریات زندگی کے لیے سامان نہیں. تو بی بی نے کوئی دوسری تیسری بات کی نہیں، کیونکہ جس وقت بی بی کا جیسے انہوں نے عرض کیا کہ جب عقد ہوا تھا، تھوڑا سا اس کے بارے سے ذرا بات کر دوں کہ پیشکش جناب خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے ہوئی تھی. اور کبھی ایسا نہیں ہوا، ہمارے معاشرے میں اگر لڑکی پیشکش کرتی ہے تو اسے برا منایا جاتا ہے، لیکن بی بی کا انداز اتنا پیارا تھا کہ اللہ نے اس انداز کو سنت بنا دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو پیغام لڑکی کی طرف سے آتا ہے. تو بی بی نے پیغام دیا تھا نکاح کے لیے، اور جس وقت نکاح ہوا تھا تو بی بی نے آقا نامدار سے کہا تھا کہ آپ حق مہر کی فکر نہیں کیجیے گا، حق مہر میں خود ادا کروں. لیکن جناب ابو طالب نے فرمایا کہ حق مہر میں ادا کروں. اور کیونکہ اس پہ تھوڑا سا اہل قریش نے کی بات کہ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی شادی کا مہر خود ادا کرے. تو اس پہ جناب ابو طالب نے کہا کہ اگر محمد جیسی ہستی ہو تو کوئی بھی خاتون جو ہے وہ اپنی شادی کا حق مہر جو ہے وہ ادا کر سکتی. سبحان اللہ. تو اسی طرح یعنی اتنا بی بی کی اور آقا نامدار کی اتنی محبت تھی، اتنی عقیدت تھی بی بی کو مولا کائنات کے ساتھ کہ جب بی بی دنیا سے چلی گئی نا تو اکثر آقا جو ہیں وہ ان کو یاد کر کے روتے تھے. اور 1 سال سوگ منایا گیا. جی دیکھیے کہ سب سے بڑا جو آقا کے لیے غم کا وقت تھا وہ یہ تھا کہ ایک ہی سال میں 2 ہستیاں ان سے جدا ہوئی تھی. وہ دونوں ہی جن کے ساتھ آقا کو بہت زیادہ محبت تھی، ایک جناب ابو طالب اور ایک جناب خدیجہ الکبریٰ. تو اسی لیے جس سال میں یہ دونوں ہستیاں گئیں اس کو عام الحزن کا نام دیا گیا. یعنی کوئی 1 یا 2 دن بھی سوگ نہیں مناتا، میرے نبی نے پورا سال سوگ منایا. بے شک. ہم اپنی گفتگو کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن اس سے پہلے کلام کی طرف چلتے ہیں. جی بیٹے. گل از رختا موختا، گل از رختا موختا، نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را، بلبل زیتو اموختا، شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را، بلبل زیتو اموختا، شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را، ہر کس کے لبے لال ترا، دیدہ بدل گفت، ہر کس کے لبے لال ترا، دیدہ بدل گفت، حقا کے چے خوشکندہ حقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را، حقا کے چے خوشکندہ حقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را، خیات ازل دوختاور، قامت زیبا، خیات ازل دوختاور، قامت زیبا، در قد تو این جامائے سرو چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را،
کدے تو ای جامائے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را درشق تو دندان شکست است باالفت درشق تو دندان شکست است باالفت تو جام رسانید ویسے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را تو جام رسانید ویسے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را از جامیے بیچارہ رسانید سلام از جامیے بیچارہ رسانید سلام بر درگاہ دربار بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد نسیمہ جانب بطحا گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر احوال محمد را خبر کن صبا تو اجے مدینے دا سفر صبا تو اجے مدینے دا سفر میرے غم دی محمد کو خبر بب بری جان مستقم باجا فدائے روزہ خیر البشر کن فدائے سکھ دی جان میڈی نال چائی ونجے نبی دے پاک روزے دی
नजर गए नबी दे पाक रोजे दी नजर गए तू सुल्तान आलम या मुहम्मद तू सुल्तान आलम या मुहम्मद ज़रूए लुत्फ़ सुए मन नज़र कुन तू सुल्तान कुल आलम दा सोना निमानी ते निगाहे कुल असर करे गर तुम न करोगे नजर कौन करेगा निमानी ते निगाहे कुल असर करे मुशर्रफ गए शुद्ध जामी जे लुत्फ खुदाया ई करम बारे दिगर कुन खुदाया ई करम बारे दिगर कुल नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन जे अहवाल मोहम्मद रा खबर वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया शबाना अब्बास साहिबा ने, जज़ाकल्लाह बेटा। अभी हम आपसे मज़ीद और कलाम सुनेंगे, इसलिए हम आपको जाने नहीं देंगे। व्यूअर्स, हम अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस आते हैं। तो कुर्तुलैन फातिमा साहिबा, आपसे अब गुफ्तगू का फिर से आगाज़ करते हैं कि आपकी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है उससे रिलेटेड हमें गाइड करें। देखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम और सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कुल इज़्दिवाजी ज़िंदगी 25 साल पर मुहित है, जिसमें 15 साल बैसत नबी से पहले हैं और 10 साल उसके बाद हैं। इस सारे अरसे में आप देखते हैं कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम की आपसे मोहब्बत है, अब हमें ये भी पता है कि एज डिफरेंस है और वो सारी चीज़ें जो हमारे सोसाइटी में बहुत मायूब समझा जाता है सॉरी, कि हमें ये सारी चीज़ें, उसके बावजूद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके साथ एक इतनी कंटेंटेड लाइफ गुजारी कि जिसके अंदर वो मुतमईन थे दोनों, और आपकी जो ज़िंदगी मुबारक थी उसके अंदर आपने किसी और औरत से शादी नहीं की। यानी इस 25 साल के अरसे में सैयदा खदीजा को ही ये एजाज़ हासिल है कि हुजूर ने आपकी मोहब्बत में आपकी जितनी कुर्बानियाँ थी उसके बदले में आपके ऊपर, मतलब आपकी उनसे इतनी मोहब्बत थी कि उस दौरानिए में आपने किसी और औरत से निकाह नहीं फरमाया। फिर हम देखते हैं, जिसको पहले भी जिक्र हो रहा था, हमारी बहन गुफ्तगू करी थी कि उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया हुजूर ने, गम का साल, कि जिस साल सैयदा हुजूर अलैहिस्सलाम को छोड़कर इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। अब हुजूर अलैहिस्सलाम को उनसे एक अजीब मोहब्बत थी, इतनी ज़्यादा कि आप देखते हैं कि उनके वफ़ात के
پیار عشق I think اگر اس سے بھی کوئی میں literally عشق سے بھی بڑا ورڈ ہے تو وہ بالکل میں جب پڑھ رہی تھی مجھے رشک آ رہا تھا سیدہ خدیجہ کی ذات مبارکہ پہ کہ حضور علیہ السلام جن پہ ہماری جانیں قربان ہیں اور ہم کہتے ہیں حضور ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے تو حضور خود سیدہ خدیجہ سے اس قدر محبت اور الفت فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ ان کی وفات کے بعد بھی اتنا ذکر فرماتے سیدہ خدیجہ کا کہ کئی روایات میں آتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی گوشت یعنی کوئی بکری ذبح کرتے تو سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے اور یاد رکھتے کہتے کہ وہ جو خدیجہ بھی اپنی سہیلیوں کو یاد رکھتی تھی اور عید کے موقع پر یا ویسے ان کے ہاں تحائف بھیجا کرتی تھی پھر ایک واقعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک عورت آئی جو کہ ضعیف العمر تھی اور جب وہ ہمارے گھر آئیں تو حضور علیہ السلام ان سے اتنی التفات اور محبت سے گفتگو فرمانے لگے اور انہیں پوچھتے تمہارے بچوں کا کیا حال ہے جب ہم مکہ چھوڑ کر آ گئے تو وہاں کیا کیا واقعہ پیش آیا تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا فلاں کا کیا حال ہے فلاں کا یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ کئی عرصہ گزر گیا اور وہ ان سے بات کرتی رہی کافی وقت ہو گیا اور مجھے اس عورت پہ رشک آنے لگا کہ حضور علیہ السلام ان کو اتنی توجہ اتنی اٹینشن دے رہے ہیں اور ایک ایک بات کرید رہے ہیں پوچھ رہے ہیں محبت سے فرماتی ہیں کہ جب وہ گئیں تو میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ عورت کون تھی جن سے آپ اتنی محو کے گفتگو فرما رہے تھے تو حضور نے فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی جب ہم مکہ میں رہا کرتے تھے تو یہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی اور خدیجہ اس سے بہت محبت کرتی تھی یہی تو بات ہے میم جو ایک بات ہم جو محبت کی بات کر رہے تھے ویورز ہم آج کل ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے محبت کا یا پیار کا اظہار کرتا ہے تو اس کی مردانگی کو ان کویسچن لے آتے ہیں سوال کیے جاتے ہیں لیکن اگر عورت اپنے ہسبینڈ سے پیار کرے تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک نارمل اور نیچرل بات ہے نیچرل تو یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت پیار کریں اور ویورز ایکسپریس کرنے سے ہی محبت اور بڑھتی ہے یہ نہیں کہ آپ تماشا ڈالیں سوسائٹی میں لیکن آپس میں تو ایکسپریس کرنا بنتا ہے یہی تو وہ لائف لیسنز ہے جو ہم لے سکتے ہیں صرف گفتگو کی حد تک نہیں امپلیمنٹیشن کی طرف بھی جی میم جی ان کی بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں کہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا بے شک اور کبھی غصہ نہیں آتا تھا سرکار کو یہ ہوتا تھا کہ جلال آ جاتا تھا اور کہتے ہیں نا کہ ایک جس کو ہر وقت غصہ آتا رہے جس کے ناک پہ غصہ دھرا ہو اس کا غصہ بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے لیکن جس کو کبھی نہ آئے اس کو جب آئے تو پھر وہ کس طرح سے ختم ہو تو اس کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو جناب خدیجہ جیسے انہوں نے عرض کیا اور حقیقت بات ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں آقا نے شادی نہیں کی کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں مولا علی نے جب تک جناب سیدہ زندہ رہی مولا علی نے شادی نہیں کی اور جب تک جناب خدیجہ کیونکہ انصاف پھر اگر نبی شادی کرتے تو پھر انصاف کا تقاضا پورا کرنا پڑنا بالکل تو اس لیے نبی نے جناب خدیجہ کی زندگی میں شادی نہیں کی ہاں جب جناب خدیجہ دنیا سے چلی گئی تو پھر جو آئیں آقا کی زندگی میں خواتین تو اکثر جب آقا جناب خدیجہ کو یاد کرتے تو وہ آقا سے ناراضگی کا اظہار کرتی اور کر کے کہتی ہیں کہ آپ ہر وقت ان کو یاد کرتے رہتے ہیں آپ ہر وقت ان کو یاد کرتے رہتے ہیں ان سے بھی زیادہ حسین خواتین آپ کی زندگی میں ہیں تو آقا کا جملہ تاریخ میں یادگار جملہ ہے آقا فرماتے ہیں کہاں ہے ختیجہ کوئی ختیجہ کی مثل نہیں ہے ختیجہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور یہ بتاتی ہیں کہ جب آقا کو جلال آتا تھا تو ہم جو ہے بی بی کا ذکر شروع کر دیتے تھے اور جیسے بی بی کا ذکر ہوتا تھا آقا کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت نوٹ پہ اب بریک کی طرف چلتے ہیں بریک میں جاتے جاتے شبانہ بیٹا اگر آپ کلام پیش کریں خدیجہ کا ذکر ہو رہا ہے تو میں نے کہا کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ یا فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ
محسن علی ہے فاطمہ یا فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، اور لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ یا فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، لاڈ میں حتیجہ کہتی تھی، لاڈ میں حتیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ یا فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ مصطفیٰ